السلام علیکم ناظرین، صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنی ساری زندگی مسئلہ کشمیر کے لیے وقف کر رکھی ہے اور لمحہ بلمحہ جو مسئلہ کشمیر وہ ایک فلش پوائنٹ بنتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہونے والا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے، راجہ انور زیب صاحب، جو کہ صدارتی مشیر ہیں ہالینڈ سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے۔ انہوں نے حال ہی میں یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہے اور اپنے آبائی علاقے کے دورے پر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈیا کے نمائندگان سے انہوں نے ملاقات بھی کی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں۔ راج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم راج صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی راج صاحب کیا کہیں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ جیسے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی بھی بہت کاوشیں ہیں اور اسی طرح جیسے آپ کو نمائندہ مقرر کیا ہے، اس طرح بہت سارے اور بھی نمائندے مختلف ممالک میں ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو وہاں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ کامیابیاں مل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب جو ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، میرے خیال کے مطابق انہوں نے ہی اس مسئلے کو دنیا میں اجاگر کیا ہے۔ اس سے پہلے حکومتیں تو رہی ہیں، ہم لوگ بھی ادھر تھے اور ہمارے بھائی بھی ادھر تھے، کسی نے اتنا انٹرسٹ نہیں لیا اور نہ ہی اتنی جدوجہد کی ہے کہ اس کو انٹرنیشنل فارم پر لایا جائے۔ آج مسئلہ کشمیر جو ہے وہ دنیا کے ہر فورم پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے، بالکل۔ اور اس کا سہرا صرف اور صرف بیرسٹر سلطان محمود جاتا ہے۔ ہمارے دوسرے حکمران ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی کہ کسی ملک میں جا کر کشمیریوں کے بارے میں کوئی بات کریں۔ حکمران ہمارے وزرائے اعظم ایک کسی بھی پلیٹ فارم اگر ان کو بلائے، سوری ہماری ٹانگ میں درد ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہے، یہ جاتے نہیں ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ کس حد تک آزادی کی منزل کتنی دور محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کیا مسئلہ کشمیر جو ہے نا وہ اس قدر اب ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ اب میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت جلد یہ حل ہوگا اور کشمیری جس عذاب میں پڑے ہوئے ہیں اس سے ان کی جان چھوٹے گی۔ ایسا ہر ملک کی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، یقیناً ہالینڈ کی بھی پارلیمنٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں تک آواز جو آپ کی پہنچتی ہے وہاں بھی ڈسکس ہوتا ہے؟ تو اگر عالمی سطح پر یہ معاملہ اتنا ہو چکا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس پر جو ہے نا مزید اس کو کس حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نا جی، ہم ہالینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک فارن افیئر ان کا فارن ڈیسک ہوتا ہے، منسٹری ہے جیسے فارن، ان کی ایک کمیٹی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سال میں زیادہ نہیں تو 2 دفعہ ان کے پاس جا کر ان کو ریمائنڈ کرائیں کہ یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ہم اور ان کی مدد کریں۔ کشمیری جو ہیں وہ ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، تو انسانیت کے ناطے ان کی مدد کریں۔ تو انہوں نے ہم سے جب بھی گئے انہوں نے یہی وعدہ کیا ہے کہ ہم ذاتی طور پر اس مسئلے کے حق میں ہیں، مگر ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے یورپی یونین، ہم یورپی یونین میں جا کر اس بات کو اٹھائیں گے۔ ہر ملک کے وہاں نمائندے ہیں، ان کا نمائندہ بھی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہم سے وعدہ کیا کہ ہم اس کو یورپی یونین میں اٹھائیں گے اور یہ مسئلہ واقعی ہی سننے کے قابل ہے۔ راج صاحب، آپ اپنے آبائی علاقے کے دورہ پر ہیں، میڈیا کے نمائندہ سے بھی آپ نے ملاقات کی، تو آپ ہماری ینگ جنریشن ہے جو ہمارے اوورسیز کشمیری مختلف ممالک میں ہیں، ان کے لیے کیا میسج دیں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے خصوصاً؟ مسئلہ میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک 75 سالہ مسئلہ ہے، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حل ہو جائے ہماری زندگی میں۔ اگر کسی وجہ سے نہیں ہوتا تو آپ آنے والی جنریشن جو ہے اس مسئلے کو اسی طریقے سے زندہ رکھیں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ کشمیری جو ہیں یہ اپنا آ کے خدا رادیت مانگ رہے ہیں، ان کو دینا چاہیے، اور یہ مسئلہ کشمیریوں کا جو ہے یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تو میری یہ توقع ہے، میں سوچتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں کہ یہ اب حل ہونے کے قریب ہے اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہی یہ حل ہوگا۔ جی بالکل، انشاءاللہ جی، مسئلہ کشمیر بہت جلد حل ہوگا، اور اس طرح کے جو ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک پر فورم میں بیٹھ کے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے آگے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر میں ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو زیادہ دیر تک ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔